باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ او امضی حقبا یا میں چلا جاؤں مدت دراز تک یا میں چلتا رہوں مدت دراز تک فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما پس جب وہ دونوں پہنچے دو دریا کے ملنے کی جگہ پر مجمع بینہما دو دریا کے ملنے کی جگہ پر نسی حوتہما تو بھول گئے وہ دونوں اپنی مچھلی کو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پس بنا لیا اس نے اپنے راستے کو دریا کے اندر سرنگ بنا کر فلما جاوزا پھر جب وہ دونوں آگے چلے قال لفتاہ تو انہوں نے کہا اپنے جوان سے آتنا غداءنا تو لے آ ہمارے پاس ہمارا کھانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا البتہ تحقیق پائی ہے ہم نے اپنے اس سفر کے اندر تکلیف آگے فرمایا قال ارأیت کہا اس نے جب دیکھا اس نے اذ اوینا الی الصخرۃ کہ ہم نے ایک جگہ پکڑی تھی چٹان کے پاس فانی نسیت الحوت پس میں بھول گیا تھا مچھلی کو وما انسانیہ اور مجھے نہیں بھلایا اس کے بارے میں الا الشیطان مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں اس کا ذکر کروں واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس نے بنا لیا تھا اپنے راستے کو سمندر میں عجیب طرح سے آگے فرمایا قال ذلک ما کنا نبغی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تھی وہ جگہ کنا نبغی جو ہم چاہتے تھے فرتد علی آثارہما قصصا پھر وہ الٹے پاؤں پھرے اپنے پیروں کے اوپر پہچانتے ہوئے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کا یہاں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس قصے کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس طریقے سے ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اللہ پاک نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا یہ قصہ احادیث طیبہ کی بڑی جو ہے کتابوں کے اندر بھی آیا ہے حتیٰ کہ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں بھی اس قصے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روایت طویل بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے یہ جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل اس میں خطبہ دینے کے لیے دین کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے علم والا کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا جو ہوں میں ہوں تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات کیوں کہی تھی اس وجہ سے کہی تھی کہ اس وقت وہ وقت کے جو ہے سب سے بڑے نبی تھے اور نبی کو ہی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا کیا عالم ہوں میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے لیکن چونکہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ خود فرماتے تھے اور انبیاء علیہ السلام پوری کائنات کے جو ہے سب سے مقرب بندے ہوا کرتے تھے اس لیے اللہ پاک کو جو ہے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی پسند نہیں آئی کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے یعنی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے یعنی انسانوں میں ویسے تو اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے لیکن مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی اس جواب کے اوپر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوئی تنبیہ ہوئی اور تنبیہ اس طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین پر اور اس کا علم جو ہے آپ سے زیادہ ہے مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک بندہ ہے ہمارا وہ جو ہے آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے
تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی شخص ہے جس کا علم زیادہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ جو ہے مجھے ان سے علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، یعنی میں جو ہے وہ ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس مجھ سے کیا ہے، زیادہ علم ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس شخص کا مجھے نام اور پتہ بتا دیجئے، کوئی نشانی بتا دیجئے، کیونکہ میں ان کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں۔ جب یہ اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنی زنبیل کے اندر جو ہے ایک مچھلی رکھ لیں۔ زنبیل ایک تھیلا ہوتا ہے جو سفر کے لیے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر ہم اپنے ساتھ بیگ لے لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ سامان لے لیتے ہیں جس کے اندر ہم اپنا چھوٹا دوسرا کوئی سامان رکھ سکیں۔ اس دور میں اسے زنبیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اس زنبیل کے اندر، اس تھیلے کے اندر جو ہے ایک مچھلی رکھ لو، اور تم جو ہے اس مچھلی کو لے کر جو ہے مجمع البحرین کی طرف سفر کرو کہ جہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہوں اس جگہ کی طرف چلے جاؤ، اور نشانی یہ بتائی کہ جس جگہ پر یہ تمہاری مچھلی جو ہے نا زنبیل کے اندر یہ گم ہو جائے گی، جس جگہ یہ مچھلی گم ہوگی بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی، یعنی اسی جگہ پر ہمارا وہ بندہ ملے گا جس کے پاس تم سے زیادہ جو ہے وہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا تو انہوں نے اپنی جو ہے ایک زنبیل کے اندر ایک مچھلی رکھ لی اور وہاں سے چل دیے، اور اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے خادم کو بھی لیا، اور اس خادم کا نام تھا یوشع بن نون، یہ ان کے خادم تھے۔ تو یہ دونوں جب چلے، ساتھ میں تھیلا تھا، تو سفر کے دوران جو ہے یہ چلتے چلتے ایک پتھر کے پاس پہنچے۔ جب پتھر کے پاس پہنچے تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جو ہے سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو یہاں جو زنبیل کے اندر مچھلی تھی اس میں حرکت ہوئی، اور وہ زنبیل اس تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، خود ہی دریا میں چلی گئی۔ اور یہ معجزہ تھا کہ وہ جو مچھلی رکھی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو مری ہوئی تھی، لیکن یہاں پر وہ مری ہوئی مچھلی خود زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر جو ہے دریا کے اندر چلی گئی۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جس راستے سے وہ مچھلی جو ہے یعنی کہ پانی کے اندر گئی تھی، وہاں پر اللہ پاک نے پانی کا بہاؤ روک دیا، اور جس طرف سے وہ پانی کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پانی کے اندر ایک سرنگ بن گئی۔ سرنگ دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے بھی کہ سرنگ چاروں طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے پہاڑ، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے آر پار گزرنے کا۔ تو اسی طرح جب وہ مچھلی دریا کے اندر گئی نا تو پانی کے اندر سرنگ بن گئی، یعنی چاروں طرف تو پانی تھا، اور جس راستے سے مچھلی اندر گئی وہاں پر کیا ہو گیا، ایک سوراخ ہو گیا، اور اللہ نے اس کو ایسی ہی حالت میں رکھا، یعنی کہ پانی کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو پانی آپس میں مل جاتا ہے، نہیں وہ جو ہے سرنگ بن گئی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے، انہوں نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے یوشع بن نون، وہ اس عجیب سے واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ اس طرح مچھلی خود ہی زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلی گئی اور سرنگ بن گئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ اٹھے، بیدار ہوئے، تو حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ اس مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے کہ کس طریقے سے وہ مچھلی جو ہے زنبیل سے نکل گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں جو ہے اس راستے سے پھر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا انہوں نے۔ جب مزید سفر کر کے آگے پہنچے، جب دوسرا دن ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی تھے، جو خادم تھے، ان سے کہا کہ تم جو ہے ہمارا کھانا لے کر آؤ، جو بھی وقت تھا صبح کا یا شام کا، دوپہر کا، اس وقت کا کیا کرو، کھانا لے کر آؤ۔ اسی مچھلی کو منگایا، کیونکہ کہنے لگے کہ سفر سے مجھے کافی تھکن ہو چکی ہے اور بھوک بھی لگی تھی۔ تو اس سے پہلے جو تھا نا، جتنا سفر کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی نہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن ہوئی، لیکن جب دوسرے دن تک کے اندر پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوئی، جو ہے بھوک لگی۔ حضرت یوشع بن نون کہنے لگے کہ جو ہے نا، میں جو ہے آپ نے ناشتہ جو منگوایا ہے، کھانا منگوایا ہے، تو میں تو مچھلی جو انہوں نے مچھلی رکھی تھی وہی جب زنبیل میں سے نکالی تو دیکھا مچھلی نہیں ہے۔ پھر یاد آیا کہ مچھلی تو وہ دریا کے اندر چلی گئی تھی، سرنگ بن گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ میں جو ہے آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ مچھلی تو وہاں پر کل جہاں پر ہم بیٹھے تھے پتھر کے پاس آپ سوئے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو بتاؤں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا۔ جب بتایا کہ مردہ مچھلی جو ہے دریا میں چلی گئی، اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی اسی جگہ کی تو ہم تلاش میں نکلے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئی تھی جہاں پر دریا مچھلی کے اندر جائے گی وہیں پر تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلو۔ پھر وہ دونوں جو ہے وہاں سے واپس ہوئے، اسی راستے کے اوپر چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب واپس یہاں پر پہنچے تو دیکھا پتھر جس کے اوپر پتھر پڑا تھا، اس پتھر کے پاس ایک شخص لیٹا ہوا ہے جو سر سے پیر تک چادر اوڑے ہوئے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جو ہے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا، یعنی یہ تو غیر آباد جگہ ہے، جنگل ہے، ویرانہ دریا، ادھر یہاں تو کوئی انسان آتا ہی نہیں، تو یہ سلام کہاں سے آ گیا آج؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سے موسیٰ بنی اسرائیل کے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور پھر سوال کیا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، وہ علم اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ تو یہ جو شخص چادر اوڑے لیٹے تھے یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور یعنی کہ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے آپ، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے نا وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اور اللہ نے اے موسیٰ آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میرا جو علم ہے نا وہ علم ایسا ہے کہ آپ ان باتوں پہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور میں آپ کے کسی بھی کام کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے کسی بھی معاملے کے متعلق پوچھنا نہیں، یعنی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، صرف دیکھتے رہنا، صرف سوال نہیں کرنا، جب تک کہ میں خود آپ کو اس معاملے کی حقیقت نہ بتا دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب وہ دونوں جو ہے نا دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، حضرت موسیٰ حضرت خضر، تو دریا میں اتفاق سے کشتی آ گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے پوچھا کہ ہم اس دریا میں جو ہے یعنی اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یعنی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس حوالے سے ان کو پہچانتے تھے، تو کشتی والوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں کو ہی کشتی کے اندر سوار کر لیا اور کہا کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، آپ اللہ والے لوگ ہیں، اور بغیر اجرت کے جو ہے کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں سوار ہو کے جب آگے چلے کچھ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک کلہاڑی تھی، اس کلہاڑی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، یعنی کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا، اس کا جو ہے تختہ نکال دیا۔ جب تختہ نکال دیا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ خضر نے جو ہے ایک تختہ نکال دیا اس کا، تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے خضر، ان لوگوں نے تو بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، ہم سے اجرت بھی نہیں لی، اور آپ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ دی، اور آپ نے کشتی توڑی، اس کا تختہ نکل گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ کشتی میں پانی بھر جائے گا، سارے ڈوب جائیں گے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا سوال نہیں کرنا کوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو کہنے لگے میں کہتا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں بھول گیا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، پھر کہنے لگے میں آئندہ آپ سوال نہیں کروں گا۔ پھر جو ہے آگے جو ہے اتنے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراض کیا تھا
تو بہرحال آگے چلے تو ایک کشتی آئی، ایک چڑیا آئی اور ایک کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے دریا میں سے ایک چونچ میں پانی بھر لیا۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا، اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنی چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ، یعنی کہ چڑیا نے اس سمندر کے اندر سے جو پانی پیا تو کتنا سا معمولی سا ہے، تو میرا اور آپ کا یعنی دو نبیوں کا علم اس سے بھی کم ہے، اور اللہ کا علم اس سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ پہلا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا واقعہ ہوا کہ یہ کشتی سے اترے، جب سفر آگے آیا تو کشتی سے اترے اور دریا کے کنارے ساحل کے اوپر چلنے لگے۔ تو چلتے چلتے آگے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو ایک لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کو کیا کر دیا، اس کا سر کاٹ دیا، سر جو ہے اس کی گردن کاٹ دی حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کاٹ دی تو وہ لڑکا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو پھر کہنے لگے، خضر آپ نے تو ایک معصوم سی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، تو بچہ تھا، ایک لڑکا تھا اور اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے کہنے لگے، خضر میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اور جو ہے اب میں آپ سے جو ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں پوچھوں گا، اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے سفر سے الگ کر دیجئے گا، یعنی کہ آپ میرے سے الگ ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب آگے چلتے چلتے دونوں ایک گاؤں کے اوپر سے ان کا گزر ہوا، ایک بستی پر سے گزر ہوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے ان گاؤں والوں سے کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، ہم دونوں مہمان ہیں، اجنبی ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ تو ان گاؤں والوں نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ پہچانتے تو نہیں تھے یہ دونوں نبی ہیں، عام انسان سمجھتے تھے، تو بہرحال انکار کر دیا۔ تو جب انکار کر دیا تو تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، گرنے کو ہو رہی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کے قریب گئے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے جو ہے زور لگا کر، طاقت لگا کر سیدھا کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ خضر آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کیجیے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیجیے، انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ نے جو ہے اتنا بڑا ان کا کام کیا کہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو اے خضر آپ کو تو ان سے اجرت لینی چاہیے تھی، پیسے لینے چاہیے تھے ان سے۔ تو جب یہ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت آ گیا ہے کہ اب میں اور آپ آگے نہیں چل سکتے ساتھ۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا سوال کرنے کا، لیکن آپ نے مسلسل سوال کیے، اس وجہ سے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی جو ہے حکمت اور حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، اور واقعات کے جن واقعات کو دیکھ کر اور معاملے کو دیکھ کر اے موسیٰ آپ سے صبر نہیں ہوا، تو اس کی حقیقت کیا تھی۔ تو اس کی حقیقت آگے جو ہے پھر بیان فرماتے ہیں کہ پہلا جو اس کشتی کو جو ہے اس کے تختے کو نکالا تھا، تو اس کی وجہ بیان کی کہ یہ جو کشتی والا ہے، یہ کشتی بڑا غریب آدمی ہے، اور جو ہے یہ کشتی جس طرف جا رہی ہے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ صحیح سالم کشتیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرتا تھا، بادشاہ ادھر سے گزرنے والی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، جو سب سے اچھی اور خوبصورت کشتی ہوتی تھی۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے مصلحت سے اس کشتی کا جو ہے تختہ اکھاڑ دیا
تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس میں عیب ہے، تو اس غریب مسکین کی کشتی کو کیا کرے گا، وہ ضبط نہیں کرے گا، اسے چھینے گا نہیں، اور بعد میں یہ جو کشتی والا تھا بعد میں اپنے اس تختے کو لگا لیتا، اس طرح اس کی کشتی جو ہے وہ کیا ہو جاتی، بچ جاتی۔ پھر فرمایا ہے کہ آپ نے جس لڑکے کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس کی گردن جو ہے کاٹ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا اس کی طبیعت میں کفر تھا اور یہ والدین کا نافرمان تھا، اور اس کے جو والدین تھے وہ نیک اور صالح تھے، نیک اور اللہ والے تھے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا، اس کی طبیعت میں ابھی کفر تھا، یہ بڑا ہوتا تو یہ کافر ہو جاتا اور اپنے والدین کا سرکش اور نافرمان ہو جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر ان نیک ماں باپ کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور یہ کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بن جائے گا، اور اس بیٹے کی محبت کی وجہ سے ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بچپن میں ہی کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور تیسری جو وجہ بتائی کہ ہم جس بستی کے اندر سے گزرے اور میں نے جو ہے ان سے مہمان نوازی کا کہا اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے ایک خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ جو ہے کچھ غریب جو ہے وہ بچوں کا تھا، لوگوں کا تھا، تو وہ جو ہے اگر وہ گر جاتا تو پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے قبضے میں آ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو صحیح اور سالم کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خزانہ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں لگ جائے۔ یہ 3 واقعات تھے جس کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، اور میں نے اس کے مطابق ہی معاملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے الگ کر دیا، یعنی دونوں کے راستے جو ہے الگ الگ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس واقعے کے بارے میں کہ اگر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے رہتے، سفر کرتے رہتے ان کے ساتھ ساتھ اور سوال نہیں کرتے، تو ہمیں اور بھی بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا جو انسان نہیں جانتا۔ تو اس واقعے کو ابھی اور تفصیل سے جو ہے یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، اب یہاں جوان سے مراد جو ہے وہ کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں ان کے متعلق کہ یہ ان کے کیا تھے؟ خادم تھے، اور اسے پتہ چلا کہ سفر میں چلتے ہوئے جو ہے انسان کو اپنی ضروریات کا جو ہے وہ کیا رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، اپنے ساتھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں ہٹوں گا جب تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریا کے ملنے کی جگہ، یعنی یہ اپنے خادم جو تھے ان کو یہ کہا تھا کہ جس جگہ پر 2 دریا آپس میں مل رہے ہوں وہی کیا ہے، ہماری منزل ہے، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک سفر کا ادب ہے کہ جب انسان سفر کے اندر نکلے، ایک تو ضروری سامان اپنے ساتھ لے لے، دوسرے نمبر پر اس کے سفر کے اندر اگر کوئی اس کا خادم ہے یا کوئی اس کا ساتھی ہے، کوئی اس کا رفیق ہے، تو اس کو اپنے جو ہے ترتیب سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں سے سفر کرنا ہے، کتنی دیر ہم نے چلنا ہے، اس ساری ترتیب کو بنا کر سفر کے اندر نکلنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا او امضی حقوبہ، یا میں چلوں گا ایک مدت دراز تک، یہاں سے حقوب کا مطلب ہے ایک طویل زمانے تک، کہ جس جگہ پر میں اللہ کے اس نیک بندے تک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں پہنچنے کے لیے مجھے جتنی دنوں تک بھی سفر کرنا پڑا نا تو میں پہنچوں گا۔ اس قرآن کریم کے اس جو ہے لفظ سے کیا پتہ چلا؟ انسان کی جو ہے یہاں سے
عزم کا پتہ چلا کہ اس کا عزم اور ارادہ کسی بھی کام کرنے کے اندر کیا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فلما بلغ، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، اس جو ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسی حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ مچھلی کو کس طریقے سے بھول گئے کہ وہ جو نکلی تھی اور سرنگ کے اندر گئی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بار بار قرآن میں آیا، تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے، ایک خاص شرف یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو ہے شرف اور سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہی ملی، اور یہ سارے نبیوں پر ان کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی الگ ملی، امت بھی الگ ملی۔ باقی حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جمہور علماء کا قول، امت کا یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی جو ہے وہ ایک وقت کے پیغمبر ہی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے نہ کوئی کتاب عطا کی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی امت تھی۔ جیسے کہ باقی انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کی امتیں تھیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی امت نہیں تھی۔ جی دیکھیے، تو حضرت خضر علیہ السلام بھی کہتے ہیں نبوت ہے، لیکن کوئی امت اللہ نے ان کو نہیں دی تھی۔ اور خضر علیہ السلام جو تھے اللہ کے وہ پیغمبر تھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ نے ایک الگ طرح کا علم عطا کیا تھا۔ وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا تھا، وہ صرف جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کی تھی کہ موسیٰ اپنی ایک زنبیل کے اندر جو ہے وہ کیا رکھ لیں، مچھلی رکھ لیں، اپنی زنبیل کے اندر مچھلی رکھ لیں۔ تو یہ مچھلی جو ہے اللہ نے ایک نشانی کے طور پر رکھنے کے لیے دی تھی، اور کھانے کے لیے بھی رکھنے کے لیے دی تھی، کہ یہ مچھلی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اور جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے، انہوں نے اس مچھلی میں سے کھایا بھی تھا، اور آتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے کھایا جا چکا تھا، اور بعد میں جب وقت گزرا دوسرے دن تو یہ بطور معجزہ یہ بھنی ہوئی آدھی کھائی ہوئی جو مچھلی ہے یہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر جو ہے وہ کیا ہو گئی، دنیا وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتحان لینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ تو اللہ نے بتایا کہ، لیکن پتہ اللہ نے ایک متعین نہیں بتایا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تمہیں جو ہے خضر مل جائیں گے، نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا، لیکن ایک واضح پتہ نہیں بتایا کہ آپ جائیں اور جہاں پر دو دریا مل رہے ہوں گے نا، تو وہاں پر آپ کو ایک بندہ ملے گا۔ تو اس وقت جو اللہ نے جو ہے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی راستے کے تلاش کے اندر جو ہے وہ نکل گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک متعین پتہ بتا دیتے کہ فلاں جگہ پر تمہیں خضر ملیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش اس میں کیا ہو جاتی، کم ہو جاتی۔ اسی طرح پھر جب وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر پانی کے اندر گئی، اور حضرت یوشع بن نون بھول گئے، اور پھر دوسری جگہ پر دوسرے دن جو ہے یاد آیا، پھر واپس آئے، اس سب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان تھا کہ بھوک بھی لگ رہی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن جو ہے مچھلی گم ہو چکی تھی، پھر واپس آئے۔ یہ ساری کیا تھی، انبیاء علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے تربیت ہوا کرتی تھی۔ تو اب جو ہے مچھلی جب دریا میں گئی تو قرآن کریم نے جو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، نسی حوتہما، کہ مچھلی کو گم کر دیا انہوں نے، مچھلی پانی کے اندر چلی گئی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے بنا لیا پانی کے اندر ایک راستہ۔ یہاں سرب کا لفظ ہے، سربا، سرب کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو۔ سرنگ کیا ہوتی ہے،
پہاڑوں میں راستہ بنانے کے لیے جو ہے جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ پہاڑوں کو کھود کر جو راستہ بنایا جاتا ہے اس کو سرنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہروں کے اندر بھی سرنگیں بنائی جاتی ہیں، وہ زمین کے نیچے سے نکالی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی سرنگ کا ذکر، اسی راستے کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ مچھلی پانی کے اندر گری تو جہاں سے وہ گری تھی اور نیچے تک پانی کی کیا بن گئی، ایک سرنگ بن گئی۔ اور یہ ایک عجیب واقعہ تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے تو اللہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، معجزات کو ظاہر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر کا معنی جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے کیا ہے؟ خضر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے سرسبز، ہرا رنگ، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہرا رنگ، انگلش میں گرین کلر کہتے ہیں اس کو، عربی میں اسے خضر کہتے ہیں۔ کہ ان کا جو ہے نام اللہ نے خضر کیوں رکھا تھا؟ خضر یا خضر یہ دونوں ہی جو ہے اس کی ادائیگی آتی ہیں۔ حضرت خضر کا نام جو ہے خضر اس وجہ سے اللہ نے رکھا تھا، یعنی کہ یہ متعین کیا تھا کہ وہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے تو چاہے وہ زمین کیسی بھی چٹیل ہوتی، سخت ہوتی، کیسی بھی زمین ہوتی، جہاں پر حضرت خضر اسلام بیٹھتے وہاں پر جو ہے گھاس اگ جاتی تھی، وہ علاقہ، وہ زمین کا حصہ سرسبز ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کا نام جو ہے وہ خضر رکھا گیا۔ اور یہ کیا تھا، اپنے وقت کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے ان کو جو نبوت یا پیغمبری عطا کی تھی وہ کچھ اور طرح کی تھی۔ اور اللہ پاک نے جو ان کو پیغمبری عطا کی تھی تو وہ کون سی تھی، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک تھا علم موسوی، ایک تھا علم خضری۔ علم موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم، علم خضری حضرت خضر علیہ السلام کا علم۔ دونوں ہی پیغمبر تھے، دونوں کے پاس ہی اللہ کا عطا کیا ہوا علم تھا، لیکن دونوں کے علم میں جو ہے بہت فرق تھا۔ اور وہ فرق آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا وہ علم تشریعی عطا کیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا وہ علم تکوینی عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تشریعی تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی تھی اور ایک امت دی گئی تھی اور ان کو عبادات دی گئی تھیں، ان کو نماز دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے علم تشریعی، جو علم یا جو عمل انسان کو کیا ہوتا ہے وہ کر بھی رہا ہوتا ہے اور جو ہے اس کو وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم تکوینی۔ علم تکوینی کا آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ وہ حکم ملا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کائنات میں تکوینی علم وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ حکم جو کسی بندے کو عموماً نظر نہیں آ رہے ہوتے اور ان کو کرنے والا بھی پیچھے سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دیکھیے انسان اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، یہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ انسان اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اب نماز پڑھنے والا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، روزی کمانے والا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، حج کرنے والا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ یہ ہے علم تشریعی۔ علم تکوینی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کام کرنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ اللہ کا حکم تو پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ، تو اس کو آسانی کے الفاظ میں ہی سمجھ لیں، یہ ہے علم تکوینی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا علم تکوینی کے، کائنات میں وہ کام تو کر رہے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی ان کی کام کی حکمتیں کسی کو سمجھ میں آتی تھیں، اسی وجہ سے ان کو یہ حکم ملا تھا وحی الہی کے ذریعے، یا ان کو جو علم ملا تھا اس کے ذریعے سے انہیں پتہ چلا تھا کہ اگر کشتی کا تختہ نہیں توڑا تو اس جو ہے کشتی والے کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر میں نے اس
اس بچے کو نہیں مارا تو اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کافر ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ دیوار گر گئی تو اس کا خزانہ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ تھے علم تکوینی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام تشریعی علم رکھنے والے پیغمبر تھے، انہیں علم تکوینی سمجھ میں نہیں آیا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو کیا ہے بار بار جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا کیا تھا، سوال کیا تھا۔ اب جس کو اللہ نے علم تشریعی عطا کیا ہے وہ بھی حق پر تھے، اور جس پیغمبر کو اللہ نے علم تکوینی عطا کیا تھا وہ بھی کیا تھے، اپنے حق، اس کے اپنے موقع پر کیا تھے، حق پر تھے۔ تو آگے دیکھیے، فلما جاوزا، جب وہ دونوں اس جگہ پر پہنچے، قال لفتاہ، تو موسیٰ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لے آؤ۔ دوسرے دن جب پہنچے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر کے اندر کیا ہے، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لہٰذا اب جو باقی مچھلی بچی ہے نا تو وہ لے آؤ۔ جب مانگی مچھلی تو کیا کہا حضرت یوشع بن نون نے، قال ارأیت اذ اوینا، کہنے لگے کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا، الی الصخرۃ، اس چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، کہ جب آپ پتھر کے پاس سوئے تھے نا تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، یعنی مچھلی تو وہاں گم ہو گئی تھی، مچھلی کو میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے اندر جو ہے وہ سرنگ بنا کر چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن وما انسانی، کہ مجھے بھلا دیا شیطان نے، مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں ان اذکرہ، کہ میں اس بات کا آپ سے کیا کروں، ذکر کروں۔ اور میں نے کیا دیکھا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے دیکھا کہ اس مچھلی نے عجیب طرح سے ایک دریا کے اندر کیا کر لیا ہے، راستہ بنا لیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات سنی، قال، تو کیا ہے، فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو تھا جو ہم چاہتے تھے، یعنی اسی راستے کی، اسی جگہ کی تلاش میں تو میں نکلا تھا۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ الٹے پیر لوٹے اپنے نشان قدم پر، یعنی جس جگہ سے آئے تھے اسی جگہ چلے گئے۔ اور پھر آگے آیا کہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، فوجد عبدا من عبادنا، پایا انہوں نے ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ دیا ہم نے اس کو، دی تھی ہم نے اس کو اپنی رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ہم نے علم اس کو اپنے علم میں سے۔ کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اسی پتھر کے پاس جو چادر اوڑھے لیٹے تھے وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب خضر علیہ، پھر اللہ نے فرمایا یہی تھے جن کو ہم نے اپنے علم الہی میں سے علم عطا کیا تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا اس کو، موسیٰ نے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، هل اتبعک، کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یعنی اپنی جو ہے چاہت بیان کی کہ میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں، علی ان تعلمنی، کہ آپ مجھے علم دیں، تاکہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، جو علم عطا کیا گیا بھلائی کا آپ کو، کہ جو آپ کے پاس علم ہے نا وہ میں اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آپ سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ان کی بات سنی تو قال، فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہنے لگے بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کی، کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خضر میں کیا کرتا ہوں، صبر کروں گا، میں سوال نہیں کروں گا، انہوں نے شرط رکھی تھی سوال نہیں کرنا اور خاموش دیکھتے رہنا، جب میں خود بتاؤں گا تو پھر سننا۔ آگے فرمایا قرآن کہتا ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے تو صبر کرے گا اس چیز پر جو تیرے قابو میں نہیں، اس کا علم حاصل کرنا، تو کیسے ٹھہرے گا اس چیز کو دیکھ کر جو تیرے قابو میں نہیں، اس کا سمجھنا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ آپ صبر کر سکیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تو تشریعی علم تھا نا، ہر چیز کی بات اور حکم سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا۔
تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ صبر کر سکیں گے۔ تو جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہنے لگے، فرمایا ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صابرن، صبر کرنے والا۔ اور آگے فرمایا ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں ٹالوں گا آپ کے کسی حکم کو، کہ نہیں ٹالوں گا یعنی میں سوال نہیں کروں گا، آپ منع کریں سوال کرنے کا تو میں سوال نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو جب یہ کہا تو پھر آگے فرمایا قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر تو میری اتباع کرنا چاہتا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، پس تو نہیں سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں اس کو بیان کر دوں تیرے آگے، کہ بس خاموشی سے دیکھتے رہنا، پوچھنا کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن جو ہے اس قصے کو اور مزید بیان کرتا ہے، اور جو ہے اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا کہ اب کیا ہوا کہ فانطلقا، جب یہ دونوں بات ہو گئی تو پھر کیا ہوا، دونوں کے دونوں جو ہے وہ چلے، جب چلے حتی اذا رکب فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی کے اندر، کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہوئے، اور خرقہا، اور وہ کشتی کیسی تھی، اس کشتی کے اندر انہوں نے سوراخ کر دیا، خرقہا اس کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا، قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے کشتی توڑی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ تو نے جو ہے کشتی توڑ دی، قال اخرقتہا، آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ غرق ہو جائیں اس کے بیٹھنے والے، لقد جئت شیئا امرا، تو پھر جو ہے جب یہ بات کی تو پھر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، لقد جئت شیئا امرا، تو پھر سوال یاد دلایا، آپ کے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے ایک ایسا بھاری کام کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ تو آگے جو ہے قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری پکڑ نہ کیجیے، بما نسیت، اس بات پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہیں ڈال مجھ پر میرا مشکل کام، کہ بس میں نے غلطی سے جو ہے سوال تو آپ سے کر دیا ہے، لیکن جو ہے اب آپ جو ہے مجھے اپنے ساتھ رکھیے، الگ نہ کیجیے۔ آگے قرآن کہتا ہے فانطلقا، پھر وہ دونوں وہاں سے آگے چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے غلامن، ایک لڑکے کے پاس، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا قال، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر کیا آپ نے قتل کر دیا ایک نفس کو، ایک پاکیزہ جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، کہ اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کہ اس کو بدلے میں آپ مار رہے تھے، آپ نے اس کو جو ہے کیوں قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، اور کہنے لگے کہ آپ نے ایک برا کام کیا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پر کشتی کا ذکر آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے جو ہے اس کشتی کا تختہ نکالا تھا، اور کشتی میں جب پانی بھرنے لگا تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس کے حساب سے اس کے اوپر کیا کیا، سوال کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگتا تھا کہ کشتی کے اندر پانی بھر جائے گا، لیکن حقیقت میں کشتی کے اندر پانی داخل نہیں ہوا،
کیونکہ جب کشتی تھوڑی سی آگے گئی اس علاقے سے، حضرت خضر علیہ السلام نے جو تختہ نکالا تھا واپس اس تختے کی کیا کر دی؟ مرمت کر دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس تختے کو نکالا تو خضر علیہ السلام نے معجزے کے طور پر وہاں پر ایک شیشہ لگا دیا اور اس شیشے کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے کشتی کے اندر نہیں آیا اور وہ کشتی جو ہے صحیح سالم اس جگہ سے گزر گئی۔ اور پھر دوسرے بچے کا آیا، تو دوسرے بچے کا ہم نے پڑھ لیا کہ دوسرے موقع بعد بچے کو قتل اسی لیے کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا؟ نقصان کا باعث بنتا۔ اس کے بعد جب بچے کو قتل کیا نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہی کہ آپ نے تو بغیر جرم کے قتل کر دیا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں چل سکیں گے۔ تو پھر جو ہے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، تو عذر بیان کیا کہ میں نے غلطی سے سوال کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے قال ان سألتک عن شیء بعدها، کہنے لگے اگر میں سوال کروں تجھ سے اس چیز کے بعد کچھ بھی فلا تصاحبنی، تو مجھ کو اپنا ساتھی مت بنانا، یعنی مجھ سے الگ ہو جانا، مجھے الگ کر دینا، خود الگ ہو جانا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچ چکا ہے میرا عذر آپ تک، یعنی کہ میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے اور میں اپنا عذر بیان کر رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے الگ نہ کیجیے۔ جب یہ دو سوال ہو گئے تو پھر آگے قرآن نے تیسرا جو ہے وہ تیسرا واقعہ بیان کیا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریتی، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے ایک بستی کے اوپر، اور انہوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا، اس کی بستی والوں سے، ان سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ فابوا، پس انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، کہا کہ ہم تو نہیں جانتے تمہیں، تم تو اجنبی ہو، ہم کیسے کھانا کھلا دیں۔ فوجد، جب آگے چلے تھوڑے دیر، فوجد فیہا جدارا، تو پائی انہوں نے وہاں پر ایک جدار، دیوار، یرید ان ینقض فاقامہ، اور وہ گرنے ہی والی تھی، یرید ان ینقض، اس کا ترجمہ کریں، اور وہ گرنے کے قریب تھی، گرنے ہی والی تھی، فاقامہ، پس اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس کے اوپر مزدوری، کہ انہوں نے تو کھانا نہیں کھلایا، آپ نے مفت میں ان کا کام کر دیا، آپ مزدوری تو لے لیں ان سے۔ جب یہ تیسرا سوال کیا تو خضر علیہ السلام کہنے لگے قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی ہے، اے موسیٰ اب آپ میرے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ اور پھر آگے آیا سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں ان باتوں کی جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اب وہ حقیقت اب بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ آگے فرمایا اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ تھی محتاجوں کی، یعملون فی البحر، جو محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے دریا میں، فاردت ان، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، توڑ دوں، اور وکان وراءہم ملک، اور اس کے دوسری طرف تھا ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر، کہ وہ جب صحیح سالم کشتی کو دیکھتا تو بادشاہ چھین لیتا تھا۔ یہاں مساکین کا جو ذکر آیا کہ یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی، غریبوں کی تھی، تو آتا ہے روایت میں کہ وہ 10 بھائی تھے،
ان کی کشتی تھی، اور ان کا جو گزر اوقات تھی اسی کشتی کو وہ دریا میں چلاتے تھے، مسافروں کو لاتے تھے، اور اس کی اجرت کے اوپر جو ہے ان کا گزر اوقات ہوا کرتا تھا۔ یہ 10 بھائی تھے، اور جن میں 5 جو ہے وہ اپاہج اور معذور تھے، اور ان میں سے جو ہے وہ 5 مزدوری کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی بوجھ اٹھایا کرتے تھے جو اپاہج تھے۔ تو ان کی مزدوری یہی تھی کہ دریا میں کشتی چلاتے تھے، کرائے سے حاصل کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ کشتی جو ہے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے، ان کا گزر اوقات کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد حکمت بیان فرمائی، وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ لڑکا جس کو قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے دونوں ماں باپ تھے مومن، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، پھر بس ہم کو یہ خوف ہوا کہ وہ ان کو عاجز کر دے گا، طغیانا و کفرن، سرکشی میں اور کفر کر کر، کہ وہ اس کی طبیعت میں سرکشی تھی اور بڑا ہو کر کافر ہو جاتا، اور ماں باپ اس کی محبت میں کافر ہو جاتے، اس لیے جو ہے ہم نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، پھر ہم نے چاہا یہ کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب اس سے بہتر، زکاتاً پاکیزہ، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور وہ بہت اور زیادہ قریب ہے شفقت کے اندر، کہ یہ جو ہے نا میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تھا، تو اس لیے قتل کر دیا کہ ماں باپ جو ہے نیک تھے، اور اللہ اس ایک نافرمان لڑکے کے بدلے میں ان ماں باپ کو اس سے جو ہے بہتر اولاد دے گی، جو اعمال میں، اخلاق میں ہر طریقے سے پاکیزہ ہوگی، اور ماں باپ کے جو ہے وہ حقوق بھی کیا کرے گی، پورا کرے گا۔ تو دیکھیے کیسی حکمتیں، بعض اوقات انسان کی کتنی چاہنے والی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا ایسے اچانک کسی چاہنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اولاد میں سے ہی ہو جاتا ہے، یا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں پیچھے اس کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنا نقصان کا باعث بن سکتی تھی، کہ اللہ نے اس کو وقت سے پہلے ہی کیا کر دیا، ہم سے جدا کر دیا، جیسے کہ اس بچے کے بارے میں آیا کہ ماں باپ کافر ہو سکتے تھے اس کی وجہ سے۔ اب جو ہے اب یہ تو اللہ کے علم کے اور مطابق ہی حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے، منقول ہے کہ جو مقتول لڑکا تھا نا جس کو قتل کیا تھا، اس ایک لڑکے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان ماں باپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی تھی، اور اس لڑکی کی نسل میں سے ایک وقت کا پیغمبر پیدا ہوا، اور بعض روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس بیٹی سے اللہ نے اس کی نسل میں 2 وقت کے پیغمبر جو ہے وہ پیدا کیے تھے، اور اس بیٹی سے جو پیغمبر پیدا ہوئے اللہ نے اس میں سے امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیے وہ اگر لڑکا زندہ رہتا تو ماں باپ بھی کافر ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو مار دیا۔ اب یہ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر نے قتل کر دیا، ویسے اللہ چاہتے تو ویسے بھی موت آ سکتی تھی۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں تکوینی طور پر کہ وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بھی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ علم تکوینی ہوتا ہے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو تو دیا گیا تھا، لیکن ایسے عام انسانوں کو نہیں دیا جاتا اس کا علم۔ تو پھر جو ہے اللہ نے اس ایک کے بدلے میں ایسی بیٹی عطا کر دی جس کی نسلوں کے اندر پیغمبر پیدا ہوئے۔ اب تیسرا واقعہ آئے گا کہ جو دیوار گرائی تھی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ غلام تھی 2 یتیم لڑکوں کی، فی المدینتی جو شہر میں تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، اور پس ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ نکالیں اپنا مال، رحمةً من ربك، اپنے رب کی رحمت سے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور نہیں کیا میں نے یہ کام
اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔ وما فعلتہ عن امری، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے، اپنے حکم سے نہیں کیے تھے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہیں وہ چیزیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو تیسرا بتایا کہ وہ جو دیوار سیدھی کی تھی تو اس دیوار کے نیچے جو ہے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خزانہ جو تھا سونے اور چاندی کا ایک بہت بڑا کیا تھا، ذخیرہ تھا، اور وہ ذخیرہ تھا، اگر وہ گر جاتی، وہ بچے اس وقت چھوٹے تھے تو وہ اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام سے درست کروایا تاکہ یہ بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد اپنے خزانے کو نکالیں گے تو اس کی حفاظت کر لیں گے، سنبھال لیں گے۔ یہاں پر قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ کیسا تھا، نیک تھا۔ اب وہ نیک تھا لیکن یہ بچے یتیم تھے، یعنی باپ تو مر گیا تھا لیکن اپنے وقت کا نیک انسان تھا، تو اللہ پاک نے جو ہے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی، اور جو ہے یہ یتیم بچے جو ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ پاک نے ان یتیم بچوں کے ذریعے اپنے ان کے باپ کو جو ہے اللہ نے فائدہ پہنچانے کا انتظام فرمایا کہ یہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے، خیر کے کام کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس مرنے والے باپ کو بھی کیا پہنچے گا، اس کا صلہ پہنچے گا۔ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ہے اگر نیک ہے تو پھر اس کی نیکی کی، اس کی اچھی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی اولاد کی اولاد، اس کے خاندان اور اس کے آس پاس مکانات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی یہ رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے ارد گرد رہنے والوں سے بھی آفتوں کو اور مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو جو ہے، عام لوگوں کو بھی، عوام الناس کے لیے آتا ہے ایک کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو اپنے وقت کے جو علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو عام لوگوں کو ان کی اولاد کی رعایت کرنی چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان کی اولاد بالکل ہی اعلانیہ گناہوں میں لگ گئی ہے اور بالکل جو ہے ایسی اللہ کی باغی ہو گئی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ان کی اولاد ہے تو ان کا ادب اور احترام ان کے ماں باپ کی وجہ سے کرنا چاہیے، اور ان کے ماں باپ کی نسبت سے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اپنی جوانی کو تو کیا کر لیں گے، اپنی خزانے کی حفاظت کر لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے انسان اپنی جو ہے برے اور بھلے کو بھی اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، اس میں جسم کی طاقت بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کو جوان ہو جانے دو، پھر ان کا خزانہ نکلے گا۔ پھر جو ہے حضرت یہ خضر علیہ السلام نے ساری باتیں بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ میں نے سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، کہ موسیٰ آپ ہی سمجھیں کہ میں جو چاہوں کروں، نہیں اے موسیٰ، یہ علم تو، یہ حکم تو مجھے کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، میں مخلوق ہوں، اور میں مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی کی کیا ہوں، تابع ہوں، لہٰذا دنیا میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ایک اختلاف بہت سے لوگوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اس چیز کے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ تو قرآن اور احادیث کا اگر ہم ذخیرہ دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی اس کی واضح بات نہیں ملتی کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، کوئی واضح بات نہیں ہے۔ بعض روایات سے ایسی نشاندہی ہوتی ہے کہ شاید وہ اب تک زندہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، لیکن
جو ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب جو حضرات حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو اس وفات کے موقع پر ایک شخص جس کی جو ہے داڑھی کیا تھی، ایک شخص تھا، اس کی داڑھی سیاہ اور سفید دونوں تھی، وہ جو ہے اچانک کہیں سے آیا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا اور لوگوں کو الگ ہٹاتا ہوا اندر پہنچا اور پھر وہ رونے لگا اور روتے روتے صحابہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کچھ کلمات کہے، کلمات جو تھے وہ عربی میں تھے، ان فی اللہ عسا من کل مصیبت۔ یہ ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے اور ہر مصیبت کا کیا ہے، بدلہ ہے، وہی ساری چیزیں فوت ہونے والی ہیں دنیا کے اندر۔ اس طرح کی جو ہے انہیں تسلی کے کلمات کہے، اور جب یہ کلمات کہے تو یہ کہہ کر وہ آنے والا شخص رخصت ہو گیا، چلا گیا اچانک۔ تو اس پر حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا۔ دجال کے زمانے سے ہم لوگ بہت قریب آتے جا رہے ہیں، تو دجال مدینہ اور مکہ کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکے گا، لیکن جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص مقابلے کے لیے باہر نکلے گا مدینہ طیبہ سے، اور وہ شخص اس زمانے کے سب انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو عطائے ابو اسحاق فرمائے یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ پیغمبر ہے نا، تو ظاہر ہے اس زمانے کے سارے لوگوں کے اوپر کیا ہوں گے، سب سے افضل ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول آتا ہے کہ حضرت جب ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتائی تھی، اور دعا بتانے کے بعد اور کہا کہ جو شخص اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت عظیم ثواب اور مغفرت اور رحمتوں کے وعدے ہیں۔ تو جو ہے ان آثار سے یا ان جو ہے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے زندہ ہے۔ بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ نہیں، ایک لمبی بہت ہی تفصیل ہے، لہذا اس لمبی تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر سے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں ہی قول ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا، اکثر علماء کا قول ہے وہ یہی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر زیادہ پڑھنے کی ضرورت عام لوگوں کو نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب زندہ ہیں، جب بھی حضرت خضر علیہ السلام اگر ان کی وفات ہو چکی، جب بھی ہمارا اس مسئلے سے یعنی کہ قیامت کے دن یا قبر میں ہم انسانوں سے اس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ خضر علیہ السلام زندہ تھے یا زندہ نہیں تھے۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی ہیں، موجود ہیں جب بھی، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں جب بھی، ہم سے صرف ہمارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا، لہٰذا ایسی بحثوں کے در پڑھنے سے علماء کرام نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم جو تیسرا سوال تھا یہودیوں کا ذوالقرنین کے بارے میں وہ پڑھیں گے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھے، اور مشرق و مغرب کا جو سفر کرنے والے تھے تو ان کے حالات انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو 3 سوال تھے، تو تینوں کے اندر سے جو ہے 2 سوال ہمارے پورے ہو گئے، اور کل اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ ریکارڈنگ دوبارہ بھی سن لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔